اب آپ یہ بتائیے سر، ایک تو کامنٹ کرنا چاہیں اس پہ کر دیجیے گا، ویسے آپ یہ بتائیے کہ یہ کل جب کے پی کے سے آ رہے ہوں گے اور سی ایم کے پی کے کی نگرانی کی قیادت میں آ رہے ہوں گے، تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہاں کی اسٹیٹ مشینری، گورنمنٹ مشینری بھی استعمال ہو رہی ہوگی کل کی اس ریلی کے لیے جو کے پی کے سے آ رہی ہوگی اسلام آباد، کے پی کے پولیس وغیرہ؟ لیکن پہلے تو میں ان کی بات کا جواب دے دوں، بڑے افسوس کی بات ہے، ایک طرف ہم نے کلیم کیا، ریٹ پٹیشن فائل کی کہ ہمیں F9 پارک دے دیں، ہمیں مولانا فضل الرحمان کو ہم نے 2 دفعہ دھرنے کی اجازت دی تھی یہاں G9 کے اوپر سری نگر ہائی وے کے ساتھ، پریڈ گراؤنڈ فکس اسی کام کے لیے، ہم نے کہا یہ اسلام آباد میں 3 علاقے ہیں، 3 جگہ ہیں جہاں آپ اجازت دیا کرتے ہیں، ہمیں نہیں دی انہوں نے اجازت، ہمیں ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے ان حالات میں جو اجازت نامہ ملا ہے آپ وہیں کر لیں، یہ دوسری مرتبہ ہمیں NOC ملا، تیسری مرتبہ NOC ملا ہے، اور جس کو آخری رات یہ کینسل کر دیتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ان کے پاس اب یہ کہنا کہ جی چھوٹے علاقے میں انہوں نے چوائس کر لی، بھائی چھوٹے علاقے میں ہم نے آپ کو کہا، ہم نے تو کہا F9 پارک دے دو، ہماری تو وہاں سیکیورٹی آپ کو 4 اس کے گیٹس ہیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا، پریڈ گراؤنڈ دے دو جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے، سری نگر ہائی وے کے ساتھ جگہ ہے۔ اچھا یہ لوگ آئے تھے 3 دفعہ یہ آئے، کسی ایک دفعہ بتائیں ہم نے ان کو کریک ڈاؤن کیا ہو یا اجازت نہ دی ہو؟ مولانا فضل الرحمان 2 دفعہ آیا، ہم نے ان کو وہاں موقع پہ جگہ دی، بلاول صاحب آئے جس وقت وہ سندھ سے لے کر اپنا قافلہ لے کر چلے اور یہاں آ کر سر وہ اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ کو بھی 2016 میں آنے دیا تھا نا دھرنا 122 دن کا، مسئلہ یہ ہے کہ تب میں اور اب میں ایک فرق ہے 9 مئی، نہیں آنے دیا تھا۔ ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ جناب آپ لوگ جو ہے نا لا اینڈ آرڈر پہ پیدا کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم اس وقت آئے تھے دھرنے کے لیے، ہم نے دھرنا دیا، ہم آئے اب جلسے کے لیے، آپ نے TLP آئے، مجھے بتائیں 6 دن بیٹھے رہے، فیض آباد پورا بند کیا انہوں نے، وہی فیض آباد ہے جہاں آج فیض آباد دھرنے والا کیس بھی آپ کے سامنے ہے، مجھے بتا دیں کس سے اجازت نامہ آپ نے لے کر دیا؟ 3 دن پہلے یہاں ریڈ زون میں انہوں نے جلسہ کیا، لوگوں نے جلوس بھی نکالا، کل پھر کس سے اجازت نامہ لیا؟ جماعت اسلامی کو آپ نے ایک روڈ کے اوپر 15 دن کے اوپر 15 دن پوری روڈ ہے آپ نے بند کر کے ان کو دیا دھرنے کے لیے۔ یہ میں ان سے پوچھتا ہوں سر، اب آپ بتائیے گا، شعیب صاحب سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، کل گورنمنٹ مشینری استعمال ہو رہی ہوگی کے پی کے کی جب آپ لوگ آئیں گے وہاں پہ، تو کے پی کے پولیس وہ ایک چیف منسٹر ہے، اس کے ساتھ اگر پروٹوکول ہوگا تو وہ بھی آئے گا، پورے پاکستان سے قافلے آ رہے ہیں، آلریڈی پہنچ چکے ہیں، بلوچستان کے دوست پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے 200 وکلا پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے پنجاب کے لوگ پہنچے ہیں یا پہنچ رہے ہیں، سرائکی، اور یہ جو علیمہ خان صاحبہ کا بیان ہے کہ ایسا کرو مشینری لے کر آؤ تاکہ کنٹینر ہٹاؤ، یہ پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی ہے کل کے جلسے سے متعلق؟ دیکھیں ہم پرامن شہری ہیں، ہم پرامن جدوجہد کرنے والے پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے جلسے میں رکاوٹیں پیدا نہ کی جائیں۔ مجھے بتا دیں کہ ان لوگوں کو سیکیورٹی دینا ہے، میں نے SHO کو کہا آ جایا تھا، میں نے کہا تم 10 سیکیورٹی کے بندے جو آ جائے وہ اس کام کے لیے جو ہمارے لوگوں پہ لاٹھی چارج کرنے اور گرفتاریوں کرنے کے لیے، یہ ہمارے لیے سیکیورٹی کافی ہے۔ یہ بےایمانی ہے، مشینری آپ کل لا رہے ہیں سر جس سے آپ کنٹینر ہٹائیں، میں اسپیسیفک اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ خود علیمہ خان صاحب نے پروپوز کیا میڈیا پر، سے پوچھ رہا ہوں میں۔ اگر ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ یہ پیدا نہیں کریں گے، ہم پرامن طریقے سے آئیں گے، اپنا جلسہ اور اگر کریں گے، اگر کنٹینر کھڑے ہوئے تو کیا کریں گے آپ؟ جو کنٹینر کھڑے ہوں گے تو ہم ان کو ہٹائیں گے، جو بھی طریقہ کار ہوگا، ہمارے پاس جو ایوینیوز اویلیبل ہوں گے ہم اپنا پورا شو کریں گے۔ تو کل آپ کے بھی کسی مشینری لے کے چلیں گے؟ عدالت نے دیا ہے، قانون نے دیا ہے اور آئین نے دیا ہے۔ اچھا میں کہہ رہا ہوں پھر کل آپ کے بھی کیسے مشینری لے کے چلیں پھر کنٹینر ہٹانے کے لیے؟ ہم پورے پاکستان سے قافلے نکل رہے ہیں، جہاں جہاں سے ہم آئیں گے ہمیں پیدل چل کے جانا پڑا، مشینری کے ذریعے کسی کو ہٹانا پڑا، جو موڈ استعمال کرنا پڑا ہم جلسے پہ پہنچیں گے، اس کے لیے ہمیں آئین اجازت دیتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے، عدالت نے اجازت دے رکی ہے۔ ایگزیکٹو اتھارٹی کون ہوتی ہے؟ دانیال صاحب عدالت کے فیصلوں کو وسیم صاحب ہم نہیں مانتے، یہ آئین کو اور قانون کو یہ کون ہوتی ہے؟ یہ کٹپتلی کون ہوتے ہیں؟ یہ جو کہ ہم نے نہ آئین کو ماننا ہے، نہ قانون کو ماننا ہے، نہ عدالت کو۔ بتائیے دانیال صاحب، انہوں نے 10 جلسے اور گنوا دیے، کہتے ہیں اس میں کون سی بات ہے؟ جائز قانونی جی دانیال صاحب، وسیم صاحب مجھے ان کے اوپر ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے کہ یہ کیا باتیں کریں، یہ کون سے آئین کی؟ پھر میں ان سے پوچھوں کہ اس آئین کی جس کو آپ آگ لگاتے ہیں یا اس آئین کی بات کر رہے ہیں جس آئین کے مطابق آپ نے جھوٹا حلف نامہ لیا ہوا ہے،
ہم اس آئین کی بات کر رہے ہیں. آئین وہ ہے جو سب کا ایک مقدس. بھائی جان آپ نے اپنی بات کر لی ہے نا, آپ نے اپنی بات کر لی ہے نا بھائی. ملک کو آئین اور قانون, بھائی آپ نے اپنی بات کر لی ہے نا سر, آپ نے اپنی بات کر لی ہے. آپ کی بات پہ نہیں بولا یار, آپ نے اپنی بات کر لی, اب آپ نے اپنے ٹائم پہ بول لی ہے. جی آپ نے بول لیا اپنی بات پہ, اب آپ مجھے بولنے دیں. آپ نے ٹائم پہ جتنا مرضی بولے, میں نے آپ کو نہیں روکا. وسیم صاحب یہ اس آئین کی بات کر رہے ہیں کہ جب دنیا کے ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے یہ اسپیکر کے منہ کے اوپر پھینک رہے تھے, یا پارلیمنٹیرینز کا, یا اس آئین کی بات کر رہے ہیں کہ جو کہتے تھے کہ یہ ایک آئین کے جو یہ لیجسلیشنز پاس کرتے ہیں یہ ڈرامہ ہے, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ وہ جماعت ہے, یہ نہ آئین پہ بلیو کرتی ہے اور نہ کبھی بلیو کیا, اور نہ ان کے اولوگ کرتے ہیں. جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے یہ سیلف کنفیشنی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم وہاں سے بندے لے کے آ رہے ہیں, مشینری لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ ہم ان کے اوپر چڑھ دوڑنا چاہتے ہیں. جب آپ ہمیں اجازت نہیں دو گے تو ہم سول نافرمانی کریں گے. جب آپ ہمیں اجازت نہیں دو گے تو ہم 9 مئی کریں گے. جب آپ ہمیں اجازت نہیں دو گے تو ہم شہداؤں کے مجسمے اور ان کے جہاز جلائیں گے. یہ وہی سوچ ہے جس کی آج بھی یہ بات کر رہے ہیں اور ہر آنے والے دن بات کریں گے. آپ نہیں آنے دیں گے پھر کل انہیں, کل کے پی کے سے نہیں آنے دیں گے. آپ کے مذاکرات کسی فرد کے ساتھ ہو سکتے ہیں اس سوچ کے ساتھ جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہے. وہ سوچ کہ جب چائنیز پریزیڈنٹ آئے تو آپ ڈی چوک میں بیٹھ جاؤ. وہ سوچ جب آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن آئے تو آئی ایم ایف کے باہر آپ امریکہ میں پروسیشن کرو. وہ سوچ کہ جب آپ کا آرمی چیف کسی اور ملک میں جا کے بات کر رہا ہو تو اس کے خلاف مجسمے جلاؤ. اس سوچ کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی. اور آج بھی ان کی سوچ یہ کہ وہاں سے ہم مسلز لے کے آئیں گے, مشینری لے کے آئیں گے, سٹیٹ لے کے آئیں گے, کیونکہ ہم سٹیٹ کو ہرانا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کو ہرانا چاہتے ہیں. ہم نے تو وسیم بھائی ان کو کہا کہ بھائی سیکیورٹی تھریٹس ہیں, آپ 100 دفعہ آؤ, بیٹھ کے ہم ری ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, آپ کو جگہ دے دیتے ہیں. یہ تیار ہی نہیں ہوتے. یہ تو ان کو ہر دفعہ ڈرامہ کرنے کی, وہ کہہ رہے ہیں نشست در نشست کرنے کے بعد یہ طے ہوا تھا جو کہ آپ نے کینسل کر دیا ہے, جلاؤ گراؤ کی. جس کے لیے 5 مہینے بہانے ڈھونڈتے ہیں. یہ مارچ کے آرڈر ہیں, مارچ کا ان کا لیٹر ہے. مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, یہ 6 مہینے کے درمیان ان کے مختلف کورٹس کے آرڈر ہیں اور ان کے اپنے لیٹرز ہیں. شعیب صاحب فائنل میں بریک پہ جانا ہے صاحب, یہ ہمارے پاس آ جائیں, ہمارے پاس آ جائیں. میرے پاس اس بات کے علاوہ دکھاتے ہیں جو کوئی بندہ کوئی یہ کٹ پتلی حکومت اگر ان کو بیوروکریٹس کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کر کے ان کو استعمال کرے گی, میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ اس وقت ملک کی 25 کروڑ عوام کا بنیادی حق, جتنا چاہیں آپ ماریں. آپ کے خلاف لوگ نفرت کرتے ہیں آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے. جتنا آپ جبر, ظلم اور بربریت کا ماحول قائم کریں گے, جتنی یزیدیت پیدا کریں گے, اتنا آپ کے خلاف نفرت پھیلے گی. ہم نے سوابی میں جلسہ کیا, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کیا. مجھے بتائیں ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک بہت شکریہ جی دونوں مہمانوں کا. میں